اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بیان فرمایا کہ لوگوں، علم غیب اللہ کریم کے پاس ہے، اللہ نے غیب کا علم کسی کو نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ الیہ یرد علم الساعہ، اے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دیں کہ قیامت کا علم اللہ نے مجھ محمد رسول اللہ کو بھی نہیں دیا، قیامت کا علم اللہ نے نہیں دیا۔ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ تیسری لائن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب میرے سامنے ساری رب کی خلقت کھڑی ہوگی تو میں اس وقت پکار کر کہوں گا، کیا کہوں گا کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اے میرے شریک بنانے والو آج تمہارے شریک کہاں ہیں؟ میرے خلاف یا میرے برابر جو تم بناتے تھے اپنے معبودان، اپنے رازق خالق مالک، دکھاؤ کدھر ہے؟ این شرکائی، میرے شریک لاؤ کہاں ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ بد قسمت ادھر صاف اور واضح میرے سامنے جھوٹ بول دیں گے۔ قرآن کی آیت کس طرح ہے؟ قالوا آذناک ما منا من شہید، وہ کہیں گے اللہ ہم نے تجھے صاف صاف بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کی شہادت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی قیامت کے دن مشرک اپنے شرک سے اللہ کے سامنے بری و ذمہ ہو جائے گا۔ آج جو اللہ کے شریک بنا رہے ہیں قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہم تو مانتے نہیں، ہم کرتے نہیں تھے، جبکہ اللہ کے سامنے تو ساری چیزیں لکھی پڑی ہوں گی۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے دوسرے سورہ شعراء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شورا کا معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا۔ مکہ کے اندر اس وقت یہ سورت نازل ہوئی جب کافر اللہ کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے اور مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ آپ واقعہ سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے خادم غلام ہیں، وہ راستہ بتانے والے ہیں۔ کافروں کا لشکر پھر رہا ہے اللہ کے نبی کو تلاش کرنے کے لیے۔ انعام یہ ہے کہ جو بھی نعوذ باللہ الیاذ باللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے لائے گا، شہید کر دے گا، 100 اونٹ اس بندے کو انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ سراقہ بن مالک جو بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ گئے تھے، قریب تھے کہ اللہ کے نبی کی پشت کے پیچھے حملہ کریں، اللہ نے ان کے جانور کو، ان کی ٹانگوں گھٹنوں سمیت اللہ نے زمین میں دھنسا دیا۔ 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی سے درخواست کرنے لگے، رونے لگے، اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کے جانور کو پھر اسی طرح نکال دیا۔ تو بار کیا ہے وہ سارا معاملہ اس میں بیان ہوا۔ قتل کی سازش کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دی، مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور دوسری بات اللہ نے سورت کے اندر سورہ شعراء میں فرمایا کہ قیامت کے دن اے پیغمبر ان کو بتا دو 2 فریق ہوں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں جا رہا ہوگا اور دوسرا فریق جہنم کے اندر۔ اللہ نے 2 گروپ بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کسی کو رزق وافر دے دیتا ہے، کسی کو رزق تھوڑا دیتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہے بڑھا دے، جس کا چاہے تنگ کر دے، اس سے تم نے پریشان نہیں ہونا، ایمان رکھنا اللہ کے اوپر۔ اور تیسری بات یہاں یہ بیان فرمائی کہ لوگوں جتنے نبی آئے ہیں اللہ کے، سبھی کی دعوت ایک تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ فرقے، یہ گروہ بندیاں، یہ ساری بات کی جادات ہیں، نبیوں رسولوں کی دعوت کا یہ کوئی جز نہیں تھا۔ اس کے بعد چوتھی بات یہ بیان فرمائی، اے مسلمانوں تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے جس کا عذاب تم پر آتا ہے۔ وگرنہ فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اسی صورت کی آیت نمبر 36 کے اندر مومنوں کی 6-7 صفات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے آمنو، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد وہ کسی قسم کا شک نہیں کرتے۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ ایمان والے اللہ کے اوپر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، غصے کے وقت وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور 6 نمبر پر فرمایا کہ رب کا حکم جان کر وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور 7ویں صفت مومنوں کی یہ بیان فرمائی کہ وشاورہم،
یہ فرمایا کہ آپس کے اندر جب بھی کوئی معاملہ ہو تو مشاورت کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. تو یہ مومنوں کے اللہ نے صفت بیان کی. آگے سورہ زخرف، زخرف کا معنی ہوتا ہے سونا، زیورات. اللہ نے اس کا تذکرہ یہاں بیان فرمایا ہے. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے ابتدائی آیات کے اندر فرمایا کہ آفا نضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم مسرفین. مکہ کے سرداروں کو ڈانٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غصہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے سرداروں، اگر تمہیں نبی اچھا نہیں لگتا، میری دعوت اچھی نہیں لگتی، کیا میں اس کو بند کر دوں؟ تم کیا چاہتے ہو؟ تم منہ پھیر لیتے ہو، تمہارے منہ پھیرنے کی وجہ سے میں اللہ وحی بھیجنا بند کر دوں، نبی کا دعوت دینا یہ ہم سب بند کر دیں؟ یاد رکھو ہم بند نہیں کریں گے. ہم اپنی دعوت کا سلسلہ، اپنی دعوت، اپنی وحی، اپنے نبی، یہ سارے سلسلے جاری رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 کے اندر ایک کفار کے اوپر غصہ کیا، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کا مذاق اڑایا. تو مکہ والو یاد رکھ لو، تم سے بڑی پاورفل قومیں تھی وہ. آیت نمبر 5 سے 8 تک فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی قومیں تھیں قد و قامت کے اندر بھی بڑی تھی، مال و دولت کے اندر بھی بڑی تھی، شکل و ہر اعتبار سے تم سے اچھی تھی، لیکن جب انہوں نے میرے قاصدوں کا، میرے رسولوں کا مذاق اڑایا تو میں نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. تو تم بھی باز آ جاؤ، نصیحت کر رہے ہیں تمہیں. اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ بیان فرمائی کہ تمہارا مال تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو مکہ کے سرداروں نے آپ کی نبوت پر بھی اعتراض کر دیا. کیا کہا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت دینی تھی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. عرب کے اندر دو سب سے بڑی بستیاں ہیں، قریتین، ایک مکہ کی بستی اور ایک طائف کی بستی. اللہ مکہ میں کوئی نبی، مکہ اور طائف کی جو بستیاں ہیں ان کے فرمائے کہ پھر جو آگے سردار ہیں، ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ بن ربیعہ ہے، اس طرح عروہ بن مسعود ہے، یہ جتنے بڑے بڑے کفار کے سردار ہیں، مالدار بھی ہیں، سب کچھ ہے، ان کو نبوت ملتی، ایک یتیم بچے کو نبوت مل گئی، ہم نہیں مانتے اس کو. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، جائیداد بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر کمزور ایمان والوں کے بھٹکنے کا، گمراہ ہونے کا خدشہ مجھے نہ ہوتا تو میں کافروں کو سونے چاندی کے گھر دنیا میں بنا کے دے دیتا. اگر میں یہ چیز دے دوں تو کمزور ایمان والے لالچ میں آ کے کہیں گے ان کے پاس اتنا کچھ ہے، جبکہ اللہ نے یہ سارا کچھ جنت کے اندر مومنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو فرمایا کہ میں ان کے چھتیں بھی سونے کی بنا دیتا، ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دیتا، لیکن خدشہ یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ ان یکون الناس امۃ واحدہ، پھر کافر مومن ایک بن جائیں گے، کوئی تمیز نہیں ہوگی پھر مومن اور کافر کے اندر. اس لیے میں کافروں کی اتنا بڑا اعزاز ہے، ان کو زیادہ مال نہیں دیتا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر کے اندر مزید فرمایا کہ لوگوں، دنیا کا مال و متاع یہ انتہا درجے کا حقیر ترین ہے. متاع، دنیا کے مال کو متاع کہا گیا. متاع عربی کے اندر اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت مخصوص ایام سے فارغ ہو کے گندا کپڑا پھینکتی ہے، اس کپڑے کو متاع کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال کو گندے ترین کپڑے کے ساتھ تشبیہ دی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے بھاگتے ہو. تو فرمایا کہ یہ گندا متاع جو ہوتا ہے کپڑا، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. حقیقت میں جو تمہاری اصل متاع ہے، فرمایا کہ متقیو، وہ تمہاری جنت اور آخرت ہے، وہ اس کے لیے کوشش کرو. اور اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اگلی سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورت دخان. دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں. یہ اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی اور اس کے شروع کے اندر فرمایا کہ والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اس قرآن کے نزول کے بارے میں بیان فرمایا، اس کو ہم نے نازل کیا اور لیلۃ القدر کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس عظیم سورت کو. اور اس کے بعد دوسری جو اس سورت کے اندر بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو تنبیہ کی اور رسول معظم علیہ السلام کو تھوڑی تسلی دی ہے. مکہ والوں کو اس کے اندر یہ جو تنبیہ کی، اور اس کے اندر فرعون اور آل فرعون کا تذکرہ فرمایا. فرمایا کہ لوگوں دیکھو ہم نے فرعون اور آل فرعون کو کیا کیا دیا تھا، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ قَرِيبٍ کم ترکوا من جنات وعیون. ہم نے ان کو باغات دیے تھے، ہم نے ان کو خوبصورت میٹھے پانی کے چشمے دیے تھے،
ہم نے ان کو کھیتیاں دی تھی، ہم نے ان کو کشتیاں دی تھی، طرح طرح کا ہم نے فرعون اور آل فرعون کو مال دیا تھا۔ بالآخر انہوں نے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ پیغمبر کی نافرمانی کی، ہم نے ان کو پانی کے اندر ڈبو ڈبو کے ڈبکیاں دے کے ہم نے فرعون اور آل فرعون کو برباد کر دیا۔ اور پھر کیا کیا؟ ان کے جتنے بڑے بڑے عظیم محلات تھے ہم نے ان سب کا وارث کس کو بنایا؟ غریب ایمان والے حضرت موسیٰ کو ماننے والے جو تھے ان کو ہم نے انعام میں وہ ساری چیزیں دی ہیں۔ وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ، فرعون اور آل فرعون تمام جبار کو ہم نے غرق کیا پانی میں، ان کے وارث کن کو بنائے؟ ان غریب ایمان والوں کو ہم نے بنا دیا۔ تو فرمایا جب یہ مر رہے تھے فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان رویا نہ ان کے اوپر زمین روئی۔ آپ مشکات شریف کتاب الجنائز کھولیں، اس کے اندر حدیثیں آپ کو ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ مومن فوت ہوتا ہے تو یہ زمین اور آسمان اور اس طرح فرمایا کہ یہ درخت، یہ جانور، یہ اللہ کی مخلوقیں مومن کے جانے کے اوپر افسردہ ہوتی ہیں، روتی ہیں۔ لیکن جب کافر مرتا ہے، کافر کے مرنے سے یہ ساری چیزیں فرمایا کہ درخت ہیں، زمینیں ہیں، جو انسان ہیں، جانور ہیں، یہ کافر کے مرنے کے اوپر خوش ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر سے بوجھ ٹل گیا ہے۔ تو مومن کے مرنے پر یہ روتی ہیں۔ اس کی مثال حضرت سعد بن معاذ جب فوت ہوئے تو فرمایا کہ آسمان ہل رہا تھا، آسمان ہل رہا تھا، جھوم رہا تھا حضرت سعد کی وفات کے اوپر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں پھر فرمایا کہ اے لوگو ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ ایک تھور کا درخت کھلائے گا، انتہا درجے کا کڑوا ترین درخت ہوگا۔ جیسے فرمایا کہ ان کے منہ کے اندر جائے گا تو ان کے اندر آنتریاں کاٹ کے وہ رکھ دے گا، یہ جہنمیوں کو کھانا ہوگا۔ کل محل یغلی فی البطون، جس طرح کوئی گرم ترین چیز انسان ڈالتا ہے تو اندر جا کے ساری جل جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، اس طرح فرمایا کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر وہ کھانا دیا جائے گا۔ اور پھر جنتیوں کا تذکرہ فرمایا ان المتقین فی مقام امین، اللہ کے ہاں جو متقین ہوں گے وہ بڑی باعزت اور اونچی اور بلند جگہ کے اندر ہوں گے، فی جنات وعیون، جنتوں کے اندر، چشموں کے اندر ہوں گے۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، اللہ ان کو باریک اور گاڑے موٹے ریشم کے کپڑے پہنائے گا۔ وزوجناہم بحور عین، ہم ان کی شادیاں کر دیں گے سفید سیاہ آنکھوں والی خواتین کے ساتھ، اور جنت کے اندر وہ فاکہین بفاکہۃ آمنین، اس کے اندر کھائیں گے سارے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، فرمایا کہ پھر نہ ان کو موت چکھے گی، موت کا ذائقہ چکھیں گے، نہ ان کو موت آئے گی، بلکہ موت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ موت عطا کر دیں گے۔ موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، حدیث پاک کے اندر ہے، موت کو میدان کے اندر لا کر دمبے کی شکل کے اندر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر موت کا جو سلسلہ ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک صورت ہے جاسیہ۔ جاسیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے اپنی قدرت کے نظارے بیان کیا، اپنا تعارف بیان کیا کہ لوگوں میں اللہ وہ ہوں جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، رات کو بنایا، دن کو بنایا۔ انسانوں اگر تمہیں یہ ساری نشانیاں نہیں ماننی تم نے، وفی انفسکم، اپنے اندر دیکھ لو ہم نے تمہیں کتنا بہترین بنایا ہے، تمہاری کتنی بہترین ہم نے فٹنگ کی ہے، تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اگر یہ آسمان و زمین کی تمہیں نشانیاں اچھی نہیں لگتی تو اپنے نفس میں دیکھ لو، ہم نے تمہارے اندر، اللہ کریم نے فرمایا کہ کتنی قسم کی نشانیاں تمہارے اندر ہم نے رکھی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا اسی سورۃ جاسیہ کے اندر، فرمایا کہ جو جھٹلانے والے ہماری آیات کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو متکبر کہا ہے، اور ان مذاق اڑانے والوں کے بارے میں آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ویل لکل افاک اسیم، ان بہت بڑے جھٹلانے والوں کے لیے سخت قسم کی ہلاکت ہے۔ فبشر بعذاب علیم، ان کے لیے سخت عذاب کی بشارت ہے۔ اولئک لهم عذاب مہین، اور ان کے لیے دردناک عذاب کی اللہ کے نبی ان کو وعید سنا دیں۔ جو ہماری آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ اور پھر آخر کے اندر اسی صورت کے اندر بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل مکہ والوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو محض اس لیے ٹھکرا دیا تھا، وہ کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد ہے اور ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہمیں اس نئے نوجوان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانتے، ہم کعبہ کے متولی بھی ہیں، ہمارا دادا ابراہیم ہے، ہمارا دادا اسماعیل علیہ السلام ہے، ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہمارا جو پیچھے عقیدہ آ رہا ہے وہی ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بیان کی مثال کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اے مکہ والو سن لو،
تم کہتے ہو کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل بھی نبیوں کی اولاد تھی، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، ہم نے ان کو کتاب عطا کی تھی، نبوت عطا کی تھی، پوری کائنات کے اوپر ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ کی بغاوتیں شروع کر دی، رب العالمین کی نافرمانی شروع کر دی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ان سے کتاب چھین لی، کائنات کی جو فضیلت اور نبوت ان کو ہم نے حکومت عطا کی وہ سب چھین لی، سب کو چھیننے کے بعد ہم نے ان کو جو ہے کسی قسم کا بھی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ لعن النبی پاک لعن اللہ الیہود والنصارى لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، ان کے اپنے نبیوں نے بھی ان کے اوپر لعنت کی اور ہمارے نبی محمد عربی کی زبان سے بھی لعنت کروائی گئی۔ تو فرمایا کہ اگر تم اسی طرح کرو گے مکہ والوں، اللہ تم سے بھی ساری چیزیں چھین کے اسی طرح تمہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ کامیابی فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہے، اس کو اپنا لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیغمبر کی شریعت کو مینوان ماننے کی توفیق عنایت فرمائے۔